کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود یہ پیسے کس قدر قدیم اور حیرت انگیز کہانی رکھتے ہیں؟ کرنسی کا یہ سفر ہمارے لیے بہت عام سا لگتا ہے، مگر یہ ارتقاء کی ایک طویل داستان ہے۔ آئیے چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں، جہاں پیسہ نہیں تھا اور لوگوں نے اپنے مسائل کا حل کیسے نکالا۔ پہلے زمانے میں پیسہ نہیں تھا، لوگوں نے ضروریات پوری کرنے کے لیے چیزوں کے تبادلے کا نظام بنایا، جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس سیب ہیں اور آپ کو کپڑے چاہیے تو آپ سیب دے کر کپڑے لے سکتے ہیں، لیکن یہ نظام اتنا آسان نہیں تھا۔ سوچئے، اگر کپڑے والا سیب نہ چاہے تو آپ کے پاس سیب تو ہیں مگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ یہ بارٹر سسٹم کی سب سے بڑی مشکل تھی۔ اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہوئے لوگوں نے ایسی چیزوں کو کرنسی کے طور پر اپنانا شروع کیا جو سب کے لیے قیمتی اور قابل قبول ہوں۔ کچھ جگہوں پر نمک، کچھ جگہوں پر گندم اور چمڑا اور قیمتی پتھر بھی کرنسی کے طور پر استعمال ہونے لگے، لیکن یہ چیزیں بھی ہمیشہ موزوں نہیں تھیں، کیونکہ ایک تو یہ خراب ہو سکتی تھی اور دوسرا انہیں کہیں بھی لے جانا مشکل تھا۔ اس وقت لوگوں کا رجحان قیمتی دھاتوں کی طرف بڑھا۔ تقریباً 300 قبل مسیح میں چاندی کو بطور کرنسی استعمال کیا جانے لگا۔ چاندی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ دیر پا محفوظ تھی، اس لیے لوگوں کو اس پر بھروسہ ہونے لگا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور تقریباً 600 قبل مسیح میں لیڈیا کے بادشاہ نے دنیا کے پہلے سکے جاری کیے۔ ان سکوں پر بادشاہ کی مہر ثبت ہوتی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ سکے قابل اعتماد ہیں اور اس کی قیمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے لوگوں کے لیے لین دین کرنا اور بھی آسان ہو گیا۔ پھر 7ویں صدی میں چین میں ایک انقلابی تبدیلی آئی۔ یہاں کاغذی کرنسی کا آغاز ہوا۔ چین کے لوگ کاغذی نوٹوں کو کرنسی کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ یہ بہت ہلکا اور آسان تھا اور حکومت بھی اس کی ضمانت دیتی تھی۔ چین کا یہ تجربہ اتنا کامیاب ہوا کہ دنیا کے مختلف ممالک نے بھی اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ کاغذی کرنسی نے ہمیں ایک نیا دور دکھایا جہاں لین دین میں آسانی اور حفاظت ممکن ہوئی۔ آگے چل کر کاغذی کرنسی نے مزید ترقی کی اور مختلف ممالک نے اپنی الگ الگ کرنسیاں جاری کی۔ پھر بینکوں کا نظام آیا جس نے کرنسی کو عالمی سطح پر منظم کر دیا۔ یہ لوگ پیسے کو محفوظ طریقے سے بینک میں رکھ سکتے تھے اور اس سے معیشت کو استحکام ملا۔ اب جدید دور میں کرنسی ایک اور شکل اختیار کر چکی ہے۔ پیسے کا لین دین ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ ہم موبائل ایپس، آن لائن بینکنگ اور کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائنز کے ذریعے پیسے کا لین دین کر سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی ایک نیا انقلاب ہے جو روایتی کرنسی کے تصور کو بدل رہا ہے۔